أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ کیا تھا، اور منافقین چونکہ وہ ڈرتے تھے جہاد کرنے سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، اور جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی اور کامیاب ہو کر کے مال و دولت مال و غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس ہوتے تو اس وقت یہ کہتے کہ کاش کہ ہم بھی شریک ہوتے تو یہ بڑی کامیابی ہمیں بھی میسر ہوتی اور ہمیں بھی مال مل جاتا. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. مسلمان جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا تو شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. غالب ہونے کی صورت میں اللہ مال و دولت بھی دے دیتے ہیں، مال غنیمت بھی حاصل ہو جاتا ہے، دنیاوی فوائد بھی مل جاتے ہیں، اور آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور شہید ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. کامیابی اللہ نے ایمان والے کے لیے دونوں صورت میں رکھی، دونوں صورت میں اللہ نے کامیابی رکھی. اب یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ ضعیفوں کی خاطر جن میں مرد عورتیں اور بچے ہیں جنگ نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، چونکہ فتح مکہ سے پہلے کچھ مسلمان جو کمزور تھے مالی اعتبار سے اور اپنے وجاہت کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے کمزور تھے، اور وہ لوگ وہاں پھنسے رہ گئے، وہاں سے مکہ سے نکل نہ سکے، ہجرت کرنے میں ان کو مشقت کا سامنا تھا. تو ان میں سے ضعیف کمزور مسلمان اور اسی طرح سے عورتیں اور بچے تھے. تو فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ نے اس وقت کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مشرکین سے جنگ کر کے اپنے ان ایمان والوں کو کیوں نہیں نکلوا لیتے، ایمان والوں کو کیوں نہیں بچا لیتے. تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجیے، الظالم اہلها، کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. ایک تو وہ ظلم کر رہے ہیں ایمان والوں پر تشدد کر کے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو شریک بنایا ہوا. من قریۃ الظالم اہلها ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں. ہاں، ان کا ظلم دو طرح کا ہے کہ انہوں نے ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کیا جو کائنات کا سب سے بڑا اور بدترین ظلم ہے، اور دوسرا اہل ایمان کو اذیت تکلیف اور تشدد پہنچا کر کے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ تمہیں کیا عذر ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جا کر کے کیوں نہیں نکلوا لیتے جہاد کے ذریعے سے. آج یہ آیت آج ہمارے مسلمانوں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے مخاطب کر رہی ہے
کہ تم فلسطین کے مسلمانوں جو بس رہے ہیں ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے جہاد کے ذریعے سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ ہاں، پوری دنیا کے مسلمان حکمران، حاکم، فوج اور ایک ایک ایمان والے کو اللہ کی طرف سے آیت جھنجھوڑ دیے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ وہاں ہمارے کمزور مسلمان بہنیں، بھائی، بچے، بوڑھے موجود ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ظالم مسلط ہو کر کے ان پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور پوری دنیا کا ظالم اور پوری دنیا کا کفر مل کر کے اس کی مدد کر رہا ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو نہادتا چھوڑ کر کے صرف خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایمان والوں کو جھنجھوڑا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور یہاں تو مکہ والے جو ایمان والے تھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے کیونکہ آپ نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس وقت فلسطین کے مسلمان اور بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جان اس زمین پر لٹا دیں گے، ہم یہاں سے خالی کر کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا آخری خون کا خطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارے ایمان کا محاسبہ ہے کہ ہم ہمارے دل میں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، اور ہم اس کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، اس میں ہمارے ایمان کا محاسبہ ہے۔ ہاں، آگے فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ایمان والے جو مکہ میں موجود تھے وہ دعا کر رہے تھے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے رب ہمارے لیے ان میں سے کوئی حمایتی بنا دے، حمایت کرنے والا بنا دے، جس طرح میں نے ابھی بیان میں بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام نے جب ایمان کا اظہار کیا تو 7 لوگ تھے جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، جس میں سے آپ علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمار بن یاسر، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ، اور حضرت مقداد، اور حضرت سہیب، اور حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ آپ علیہ السلام نبی بھی تھے اور اللہ نے اپنے چچا کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم قبیلے کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے، اور حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی، اور حضرت عمار کو بھی تکالیف کا سامنا رہا۔ حضرت مقداد اور حضرت سہیب رضی اللہ عنہ ان کو بھی اپنے خاندانی قبیلے کی وجہ سے جو ہے نجات مل گئی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو ان کی حمایت کرتا اور ان کو نجات مل سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کرایا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کوئی حمایتی بن جائے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی حمایتی بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی حمایت میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کھڑے رہے، لوگ ان کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے زیادہ، کیونکہ قبیلے کے سردار ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب تھے جو ایمان تو نہیں لائے، مگر اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی ہمدردی، محبت، آپ کا ساتھ دینا، آپ کے لیے ہر وقت کھڑے رہنا اور آپ کو حوصلہ دینا، یہ آپ کا کام تھا، آپ ہمت افزائی فرماتے تھے۔ اور مگر یہاں جو موجود لوگ ایمان والے یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان میں سے جو سرداران مکہ ہے ان میں سے کوئی ہمارا حمایتی بن جائے، ہمیں اس ظلم سے نجات مل جائے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ یا ہمیں ان میں سے ہی کوئی مددگار دے دے جو حمایت کرنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو۔ ایسا تو کوئی نصیب نہ ہوا، مگر اللہ نے ایک وقت ایسا لایا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان صحابہ کے بارے میں جو کمزور تھے اور مکہ میں موجود تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام
ان کے لیے نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے ان مسلمانوں کا نام لے کر کے دعا فرماتے تھے۔ مشکات کی کتاب کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ان کمزور مسلمانوں میں جو وہاں رہ گئے تھے اپنے کمزوری کی وجہ سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری والدہ بھی تھے، اور ان ضعفاء میں سے جس پر ظلم ڈھائے جاتے تھے ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، یہ حضرات موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے وہ وقت لائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بندش کو توڑ دیا، یہ آزاد ہو کر کے مدینہ منورہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور پھر جو مسلمان وہاں کمزور حالت میں رہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کا والی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو والی مقرر کیا مکہ کا، اور ان لوگوں کو جو ظلم کی چکی میں مکہ میں پیسے گئے تھے، حضرت عتاب بن اسید نے ان کو عزت دی، مقام دیا کہ مکہ کے سرداران میں سب سے باعزت اور مقام اور مرتبے والے وہی کمزور لوگ تھے جو ایمان کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو سب سے زیادہ عزت اور مقام حضرت ایمان کی وجہ سے اور حضرت عتاب بن اسید کی گورنری کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقامات عطا فرمائے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کفر والا وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور اس کے ساتھ قتال کرنے والے، مدد کرنے والے اس کے شیطان، اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اور فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بلا شبہ شیطان کی تدبیر ضعیف ہے۔ ہاں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والا جو لڑتا ہے وہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ ہاں، اس کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی دین کی سربلندی ہو جائے، میں اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ اور کافر جنگ کرتا ہے، اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ کفر کا رواج ہو جائے، کفر کا غلبہ ہو جائے، اور اس کی مدد کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین کی تدبیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کی تدبیریں، اس کی سازشیں کافی کمزور ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے، جب اللہ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 313 صحابہ نے 1000 لشکر کو شکست دے دی، اور اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور قریب میں 57 ممالک کی فوج لے کر کے افغانستان میں گھسنے والا امریکہ اپنے منہ توڑ جواب لے کر کے واپس روانہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ایران اور دیگر کئی ممالک نے مل کر کے اس وقت اسرائیل کی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے اور اپنی فوج کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ اور وہاں پر فلسطین کے اندر لڑنے والی کوئی فوج نہیں، چند مجاہدین کی تحریکیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اور اپنے پاس ان کے خود ساختہ بم ہیں، ان کے پاس کوئی نئے ترقی یافتہ جو ایٹم بم یا ایسے بم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ آسمان کے ذریعے سے فضاؤں میں بم کو پھینک کر کے ان کے ساتھ لڑ سکے، مگر اللہ نے ان کے اندر ایمان کی طاقت رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ کر کے کوئی بھی بندوق چلاتے ہیں اور بم کا گولہ آگے پھینکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ میں نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور جب اللہ پھینکتے ہیں تو وہ اللہ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کو اڑا کر کے رکھ دیتے ہیں۔
ہاں، ہر جو ہے مجاہد جب بھی گولی چلائے گا، کچھ بھی چلاتا ہے، جب ان کو ہلاک کرتا ہے تو یہاں یہ آواز سدائے بلند ہوتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ہاں، ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں چلایا، یہ تو اللہ نے مارا ہے اور اللہ نے چلایا ہے، اور اللہ کی چلائی ہوئی چیز الیاسین بم 105 اتنا چھوٹا بم ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میر کاوا جیسے ٹینکوں کو تباہ و برباد کر رہا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اپنے ایمان والوں سے اس طرح مدد کر کے ان کو پوری دنیا کے سامنے ناک چنے چپوائے۔ انہوں نے اگرچہ آسمانوں سے بم برسائے ہیں نا، آسمانوں سے بم برسا کر کے پوری بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے، انہوں نے پوری عمارتوں کو ختم کیا ہے، اور جو ہے مساجد کو اور ان کے عمارتوں کو، گھروں کو ملیہ میٹ کیا ہے۔ یہ انہوں نے اوپر سے کیا ہے، اب نیچے سے لڑ لیتے تو پتہ چل جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی صورت حال یہ ہے کہ وہ پورا غزہ خالی کر کے نکل چکے ہیں، پوری فوج نکل چکی ہے، اوپر سے ابھی بھی بم برسا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح ہے نا۔ ایک فوج جو مکمل گھس چکی تھی اور اس کو نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، اور مگر کامیابی اللہ نے یہ دی کہ جو مجاہدین نے جتنے ان کے لوگ پکڑے ہیں، ایک کو بھی وہ آزاد نہیں کرا سکے، ایک کو بھی آزاد نہیں کرا سکے، اور پورا غزہ انخلا کر چکے ہیں، خالی کر چکے، پوری فوج ان کی نکل چکی، مگر وہ اوپر سے بم برسانے سے باز نہیں آ رہا۔ اور ہمارے لیے ابھی بھی امتحان ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سمجھایا کہ ہاں، ایمان والا اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور قبلہ اول بیت المقدس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرنا دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، مکہ والے جو کمزور مسلمان تھے، فرمایا ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے میرے بھائی، یہ بات سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کمزور لوگ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے، اگر ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے تو وہ ظلم سے جو ڈر کر کے ایمان چھوڑ دیتے، اپنے ایمان پر قائم رہے، اور وجاہت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اور اپنی جرأت مندانہ اعتبار سے کمزور تھے، تو وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ وہ ایمان والے اللہ سے دعا یہ کر رہے تھے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی سے نکال دے، اور فرمایا واجعل لنا من لدنك وليا، اللہ ہمارا مددگار بنا دے، حمایتی بنا دے ان میں سے کوئی۔ تو یہاں ایمان والوں کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرنی، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنی، ساتھ ساتھ جس طرح اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کے نماز کے اندر ان صحابہ کے لیے جو مکہ میں رہ گئے تھے دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہاں، ہم اب سوچیں کہ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، ہم جتنی مرتبہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ہم نے کتنی دفعہ پورا رمضان گزرا فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم نے کتنی دعائیں مانگی، کتنی دعائیں مانگی، ذاتی طور پر خود اکیلے بیٹھ کر کے تنہائی میں ان کے غم دکھ درد کو سمجھاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگی ہو، کتنا مانگا ہے ہم نے ان کے حق۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دوسرا کام ہے کہ ان کی مدد کرنا جہاد کے ذریعے سے۔ آپ کے پاس جہاد کرنے کا ذریعہ سب سے پہلا نہیں ہے، مال اور دعا کے ذریعے سے۔ اب آپ حضرات مال اور دعا کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت بڑے بزرگوں میں ہیں۔ یہ حضرات نے بہت زیادہ اس بات کا زور دیا ہے کہ آپ حضرات یہودی مصنوعات، اسرائیلی مصنوعات، ملٹی میڈیا اور خصوصاً یونیلیور کمپنی کا بائیکاٹ کریں۔ ہاں، جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ بہت ضروری، اور فرمایا کہ جو آدمی ان مصنوعات کو بیچ رہا ہے گویا اس نے اپنی دکان میں اسرائیل کے لیے چندہ باکس رکھ کر کے اس کی مدد کر رہا۔ ہاں، چندہ باکس رکھ کر کے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے مسلمانوں کے شہید کرنے میں۔ ہاں، تو میرے دوستو، ہمارے لیے بھی اس آیات کے اندر بڑا سبق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب فرماتے ہیں۔ اب جتنی بھی جنگ کا زمانہ 6 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں، جتنا زمانہ گزر چکا ہے، اور اس زمانے کے اندر ہم نے مسلمانوں کی شہادتیں دیکھی ہیں، سنی ہیں،
بہت زیادہ سنگین صورتحال کہ اب تو خالی ہوا ہے، ورنہ تو پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کو اٹھانے تک نہیں دی جا رہا تھا، اور ان کے حالات بیان کرنے سے، کیونکہ جانور بھی بھوکے، وہ ان شہداء کو، ان بچوں کو کھا رہے جانور. بہت زیادہ سنگین قسم کی صورتحال ہے جو آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کی. تو میرے دوستو، ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے آنے والی گھر کے اندر تمام چیزوں کا محاسبہ ہو. یہ کون سی چیز اسرائیلی مصنوعات میرے گھر میں آ رہی، کون سی چیز آ رہی ہے. ہاں، ہم ان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کے بغیر بھی ہمارا گھر چل سکتا ہے، ہم مر نہیں جائیں گے. ہاں، کوالٹی کے اندر تھوڑا فرق ضرور ہو سکتا ہے، آپ اس کوالٹی کا نعم البدل اختیار کر کے کمزور درجے کی کوالٹی استعمال کر لیں، اس سے آپ کی صحت کی خرابی نہیں ہوگی، آپ مر نہیں جائیں گے. ہاں، اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی بنائیں کہ ہم پاکستانی تمام مصنوعات کو استعمال کریں، اور اسرائیلی اور ملٹی میڈیا کمپنی خصوصاً یونیلیور اور جتنی پروڈکٹس ان کی ہے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.